المجلس السابع والثلاثون، یعنی 37ویں مجلس۔ اے اللہ کے بندے، اس مرتبہ کا طالب بن اور اس کا متمنی بن اور اسی کو اپنا مقصد بنا، اور دنیا کی طلب میں مشغول ہونا چھوڑ دے، کیونکہ وہ تیرا پیٹ نہ بھر سکے گی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی چیز تیرا پیٹ نہیں بھر سکتی۔ بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہو جا، وہی تیرا پیٹ بھرے گا۔ جب تجھے یہ مرتبہ حاصل ہو جائے گا تو دنیا اور آخرت کی تونگری مل جائے گی۔ اے غافل، اسی کو چاہ جو تجھے چاہتا ہے، اسی کو طلب کر جو تجھے طلب کرتا ہے، اسی کو محبوب رکھ جو تجھے محبوب رکھتا ہے، اسی کا مشتاق بن جو تیرا مشتاق ہے۔ کیا تو نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ فرمان خداوندی ہے، یحبہم و یحبونہ، یعنی اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ کیا اس کا یہ فرمان جو اس نے ایک مقام پر فرمایا ہے، حدیث قدسی ہے، وَإِنِّي إِلَىٰ لِقَائِكُمْ لَا شَوْقٌ، بے شک میں تمہاری ملاقات کا زیادہ مشتاق ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، بس تو کھیل کود میں مشغول نہ ہو۔ اس نے تجھے اپنی محبت کے لیے بنایا ہے، بس تو اس کے غیر کے ساتھ مشغول نہ ہو۔ اس کی محبت میں کسی کو شریک نہ کر۔ اگر تو کسی غیر کی محبت بطور راحت اور رحمت و لطف کے رکھے تو یہ محبت جائز ہے، نفوس کی محبت جائز ہے، مگر غیر اللہ سے محبت، دل و باطن کی محبت جائز نہیں۔ دل اور باطن میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جب جنت میں مشغول ہوئے اور جنت میں قیام کو پسند کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اور جنت کے درمیان جدائی ڈال دی اور ان کو پھل کھا لینے کے ذریعے سے جنت سے باہر نکال دیا۔ جب سیدنا آدم علیہ السلام کا دل حضرت حوا علیہ السلام کی طرف مائل ہوا تو ان دونوں کے درمیان 300 سال کی مسافت کا فاصلہ ڈال دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سرندیب میں اور حضرت حوا کو جدہ میں۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کا دل جب اپنے صاحبزادہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی طرف جا ٹھہرا اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو سینے سے لگایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان جدائی ڈال دی۔ ہمارے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، یعنی اس کا فائدہ ہے جو اچھا کمایا اور اس کا نقصان ہے جو برائی کمائی۔ اور مقام پر اللہ نے فرمایا، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، یعنی اگر تم بھلائی کرو گے اپنا بھلا کرو گے اور اگر برا کرو گے تو اپنا برا کرو گے۔ نفسی ہے کہ جو کل قیامت کے دن جنت میں اعمال کا ثواب پائے گا اور جہنم میں برے اعمال کی سزا بھگتے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی اپنا کھانا متقی پرہیزگاروں کو کھلاؤ اور اپنا کپڑا مسلمانوں کو دیا کرو۔ جب تو اپنا کھانا متقی لوگوں کو کھلائے گا اور دنیاوی کاموں میں تو ان کی مدد کرے گا تو تو اس کے عمل میں شریک ہو جائے گا اور اس کے اجر میں سے کچھ بھی کم نہ کیا جائے گا، کیونکہ تو نے اس کے مقصود میں مدد کی اور اس کی دنیاوی بوجھ کو اس سے اٹھا لیا اور اس کے قدم اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھائے۔ اور جب تو اپنا کھانا کسی منافق، ریاکار، گناہ گار کو کھلائے گا اور دنیا کے کاموں میں تو اس کی مدد کرے گا تو تو اس کے عمل میں شریک ہو جائے گا اور اس کے عذاب میں کچھ بھی کمی نہ ہوگی، کیونکہ تو نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ کرنے میں اس کی مدد کی، بس اس کی برائی تیری طرف لوٹے گی۔ اے جاہل، علم حاصل کر، علم کے بغیر عبادت میں خیر نہیں اور نہ بغیر علم کے ایقان میں خیر و خوبی ہے۔ علم حاصل کر اور اس پر عمل کر، ایسا کرنے سے تو دنیا اور آخرت میں فلاح پا جائے گا۔ جب علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے پر تجھے صبر و استقلال نصیب نہیں تو فلاح و نجات کیسا پائے گا؟ جب تو اپنے آپ کو سرتاپا علم کے حوالے کر دے گا تب وہ تجھے اپنا کچھ حصہ دے گا۔ ایک عالم رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ علم جو آپ کو حاصل ہے کس طرح ملا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ کوے کے الگ صبح اٹھنے اور گدھے کے صبر کرنے اور خنزیر کی ہرس اور کتے کی چاپلوسی سے سبق حاصل کرنے کی وجہ سے۔
سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں علماء اکرام رحمۃ اللہ علیہم کے دروازوں پر صبح سویرے ویسے ہی پلک جاتا تھا کہ جس طرح صبح سویرے اول وقت کوا پرواز کرتا ہے، اور ان کے ڈالے ہوئے بوجھوں پر ویسے ہی صبر کرتا تھا جیسے کہ گدھا بوجھ اٹھانے پر صبر کرتا ہے، اور علم حاصل کرنے کے لیے ویسے ہی حرص کرتا تھا جیسے خنزیر کھانے کی چیزیں پر حرص ہوتا ہے، کھانے کی چیزوں پر حریص ہوتا ہے، اور ان استادوں کی خوشامد ایسے ہی کیا کرتا تھا کہ جس طرح کتا کھانے کے لیے اپنے مالک کے دروازے پر چاپلوسی کرتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ مالک اس کو کھانا کھلا دیتا ہے۔ اے طالب علم، اگر تو علم اور فلاح و نجات چاہتا ہے تو اس علم کا قول سن اور اس پر عمل کر کہ علم زندگی ہے اور جہالت موت ہے، اور جو عالم اپنے علم پر عامل ہیں اور عمل میں مخلص ہیں اور دوسروں کو پڑھانے پر صابر ہو، اس کے لیے موت نہیں ہے، کیونکہ جب وہ مرتا ہے تو اپنے پروردگار سے جا ملتا ہے اور اس کی دائمی زندگی اللہ تعالیٰ کی معیت میں ہے۔ دعا ہے اللہم ارزقنا والاخلاص فیہ، اے اللہ ہمیں علم اور اس میں اخلاص نصیب فرما۔ حضرت سیدنا غوث جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 5 رجب المرجب 545 ہجری بروز جمعۃ المبارک صبح کے وقت یہ خطبہ مدرسہ قادریہ میں ارشاد فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم